بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 میجر سمیت 6 اہلکار شہید۔ روس میں اسکول میں فائرنگ سے 7 بچوں سمیت 13 افراد مارے گئے۔ انڈین روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تاریخی گراوٹ کا شکار۔ نا تجربہ کار افراد کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے، روس میں مظاہرے۔ آنے والی آڈیو میں اور بہت کچھ بھی آنے والا ہے، عمران خان۔ پاکستان کو دوبارہ بلندی پر لے جائیں گے، اسحاق ڈار۔ کالج میں فتنے کو جلسے کی اجازت کس نے دی؟ مریم نواز۔ ایران نے احتجاج کرنے والوں کو فسادی قرار دے دیا۔ ماں بیٹے کو سڑک پار کرانے والا سعودی ٹریفک سارجنٹ خود گاڑی کے نیچے آ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ بلوچستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 میجر سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں گر کر تباہ ہوا۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گزشتہ رات فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں شہید ہونے والوں میں میجر محمد منیب افضل، میجر خرم شہزاد، نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہرنائی بلوچستان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 میجر سمیت 6 فوجی اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ پوری قوم غم زدہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے۔ روس کے ایک شہر میں مسلح شخص نے ایک اسکول میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے 13 افراد کو جان سے مار دیا اور پھر خود بھی اپنی جان لے لی۔ واقعے میں 21 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں میں 7 طلبہ، 4 اساتذہ اور 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، تاحال فائرنگ کے واقعے کی وجہ تعین نہیں ہو سکی۔ زخمیوں میں 14 بچے اور 7 اساتذہ بھی شامل ہیں۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس اور امریکہ میں حالیہ برسوں میں اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈین روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں تاریخی کمی آئی ہے۔ روپے کی قدر میں مزید گراوٹ کے خدشے اور پاؤنڈ کے نیچے جانے سے ڈالر سن 2002 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر تقریباً 81.3 انڈین روپے تک پہنچ گیا۔ ایک ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپیہ 81 روپے 22 پیسے کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ریزرو بینک آف انڈیا RBI ڈالر فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک ٹریڈر نے RBI کی سرکاری بینکوں کے ذریعے مداخلت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سخت اور اتار چڑھاؤ والا سیشن ہوگا۔ سبھی کی نظریں مارکیٹ کھلتے ہی عام سرکاری بینکوں پر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 81 روپے 20 پیسے پر RBI کی مداخلت کافی زبردست تھی، اور مارکیٹیں یہ جاننا چاہیں گی کہ آیا اس سطح کو دوبارہ محفوظ کیا جائے گا۔ لیکن ایشیائی کرنسیوں کی لڑکھڑاہٹ کے پیش نظر RBI مداخلت کرنے کے لیے زیادہ مائل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ گرتے ہوئے برطانوی پاؤنڈ کی بدولت ایشیا ٹریڈنگ میں ڈالر انڈیکس 114.5 سے اوپر پہنچ گیا ہے، جو مئی 2002 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں نئی حکومت کے معاشی پلان کے خوف سے پاؤنڈ کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی ہے۔ یوکرین میں اضافی فوج کی تعیناتی کے لیے معیار پر پورا نہ اترنے والے اہلکاروں کی بھرتی کی رپورٹس نے روس میں بے چینی کو جنم دیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کی جانب سے اس زیادتی کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ افسران ایسے مردوں کو کاغذات بھیج رہے ہیں جو بھرتی کے لیے اہل نہیں ہیں۔ 35 سال تک کی عمر کے افراد کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 40 سال کی عمر کے لوگوں کو تعیناتی کے کاغذات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جان بوجھ کر لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں۔ ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ ان مردوں کو بھی کال اپ پیپرز جاری کیے جا رہے ہیں جن کا فوج میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ حکام نے کہا تھا کہ یوکرین میں اضافی فوج کی تعیناتی کے لیے 3 لاکھ فوجی اہلکاروں کی ضرورت ہوگی، جن میں حالیہ فوجی تجربہ اور اہم مہارت رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ صدر پیوٹن نے چند روز بیشتر جنگ میں مزید فوجی شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کے حامی حکام جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی موت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جلد آڈیو لیکس کی مزید قسطیں آنے والی ہیں۔ دوستو، لگتا ہے کہ مریم نواز کی قسطیں ختم ہو چکی ہیں، اب عمران خان کی قسطوں کی باری ہے۔ عمران خان نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا فراڈیا اسحاق ڈار واپس آ رہا ہے۔ نیب نے اسحاق ڈار سے پوچھا کہ تمہارے والد کی تو سائیکل کی دکان تھی، تمہارے پاس اربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر علاج کے بہانے ملک سے بھاگ گیا اور اب ڈیل کے تحت واپس آ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یوں چوروں کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں اور NRO دیا جاتا ہے، اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی اور ملک ترقی نہیں کرتا۔ کیا قوم نے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تماشا دیکھنا ہے یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ عمران خان نے بتایا کہ اب ایک نئی آڈیو لیکس آئیں گی جس میں ثابت ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے۔ مریم نواز سے پوچھ رہا ہے کہ کسے نااہل کرانا ہے اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دوں گا۔ اس میں شرم و حیا ہے تو مستعفی ہو جائے، لیکن اس میں شرم نہیں، اس لیے ہمیں اس سے مستعفی کروانا پڑے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے جھوٹ بولنے میں PhD کی ہوئی ہے۔ وہ آڈیو لیکس میں شہباز شریف سے بھارت میں مشینری منگوانے کے کہہ رہی ہے۔ آڈیو لیکس میں اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں قسطوں کا انتظار کریں۔ چوروں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے، انہوں نے آتے ہی اپنے کیسز ختم کروا لیے اور عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ سب تیاری کر لیں، میں نے ان چوروں کے خلاف جہاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو جیت کر دکھاؤں گا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اسی بلندی پر لے جائیں گے جس پر نواز شریف کے دور حکومت میں تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد اسی بلندی سے دھکا دے دیں گے جہاں یہ لے کر جائیں گے، بلکہ بلندی پر لے جانے کی بجائے گڑھا کھود کر اس میں دھکا دے چکے ہیں۔ بہرحال اسحاق ڈار بدھ کو بطور وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ایسی پوزیشن پر لے گئے تھے کہ جہاں ہم دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم معیشت کو نیچے سے اوپر لے جائیں، جس کے لیے پہلے گرتی ہوئی اکانومی کو روکیں گے، پھر اس کی سمت تبدیل کریں گے۔ اپنے مقدمے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر بنایا گیا مقدمہ بے بنیاد تھا، مجھ پر 20 سال کے ٹیکسز جمع نہ کرانے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ میں نے کبھی 20 دن بھی ٹیکس ڈیلے نہیں کیا۔ لاہور کی GC یونیورسٹی نامور تعلیمی ادارے کے وائس چانسلر نے پاکستان تحریک انصاف کو تعلیمی مرکز میں جلسے کی اجازت دی تھی، جس پر گورنر پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک کے نامور تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا سیاسی اکھاڑا بنانا افسوسناک ہے۔ جامعات میں اس طرح کے سیاسی جلسوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بچے ہمارا مستقبل اور قومی سرمایہ ہیں، انہیں سیاست میں دھکیلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستو، اصل میں ان کے نزدیک سیاست ایک گندا کھیل ہے اور انہوں نے اس کو ایک گندگی کی طرح کھیلا ہے، جبکہ اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ ایک مقدس یا نیکی کا کام ہے۔ بہرحال نون لیگ کی فتنی مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایک فتنے کو کالج کے احاطے میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے پر وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ علم سیکھنے کی جگہ کو سیاسی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ایران نے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا ہے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کو فسادی ٹولہ قرار دیا اور کہا کہ شرپسند عناصر امریکہ کی آشیرواد سے ایران میں نظام زندگی تباہ کرنے کے لیے احتجاج کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کرنا بند کرے۔ گزشتہ 9 دنوں کے دوران سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین کو فسادی قرار دے دیا۔ 10 روز پہلے ایران میں مذہبی اصولوں پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ دار پولیس نے ایک 22 سالہ لڑکی مہیسہ امینی کو حجاب کے قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا۔ امینی پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس کی حراست میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ پولیس اس کا انکار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران میں عوامی سطح پر حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈیوٹی کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار کی موت کی خبر گردش کر رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار نے ماں اور بچے کو سڑک پار کرنے میں مدد دی اور واپسی پر اپنی ڈیوٹی پر آیا تو ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ المناک واقعہ جمعے کے روز مشرقی صوبے میں پیش آیا۔ مرنے والے سارجنٹ کو سیکیورٹی گشت کے کمانڈر کی موجودگی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس نے ایک ماں اور اس کے بچے کو سڑک پار کرنے میں مدد کی، اس خوف سے کہ انہیں کوئی گاڑی نقصان نہ پہنچا دے، مگر اسی سڑک سے واپسی کے دوران ایک لاپرواہ شخص کی طرف سے چلائی جانے والی کار نے اسے ٹکر مار دی۔ ایک امریکی کمپنی گوس روبوٹکس نے اپنے تیار کردہ ملٹری روبوٹ ڈاگ پر خطرناک رائفل نصب کر کے اسے ہلاکت خیز بنا دیا ہے۔ فی الحال اس کے متوقع خریداروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن اندازہ ہے کہ امریکی پولیس اور آرمی ہی اس کی اولین گاہکوں میں شامل ہوگی۔ یہ رائفل لمبے فاصلے سے ٹھیک ٹھاک نشانہ لگا سکتی ہے، دن ہو، رات ہو یا کیسے بھی حالات ہوں، یہ رائفل بہت آرام سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک شہری کی مدد کے لیے انوکھا کام کر کے سب کے دل جیت لیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پوسٹ کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ سے ملنے والے کھلونے کو مالک تک پہنچانے میں مدد کریں۔ انہوں نے لکھا کہ اس خرگوش کھلونے کو اصل مالک تک پہنچانا ہے، جس کے لیے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ ایئرپورٹ کی ٹیم کا ایک رکن خرگوش لے کر میرے پاس آیا اور بتایا کہ یہ کھلونا 28 جنوری کو ایئرپورٹ سے ملا ہے، جس کے بعد سے اس کے مالک کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ میرے خیال سے یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے، مگر اس شخص کے لیے قیمتی ہوگی جو اس کا مالک ہے۔ آپ تمام عوام میرا ساتھ دیں تاکہ اس مالک تک پہنچا جا سکے۔ پوسٹ کے 24 گھنٹے بعد اس معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھلونا مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ننھے بوئن نامی بچے کا تھا جس نے اس کھلونے کا نام نونو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح نونو وزیر اعظم کی کوششوں سے اپنے ننھے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے کائنات کا سب سے بڑا 3D نقشہ عوام کے لیے پیش کر دیا ہے، جس کے ذریعے آپ بھی گھر بیٹھے عالمی خلائی اسٹیشن، چاند اور نظام شمسی کے سیاروں سے لے کر دور دراز کہکشاؤں کی سیر اس طرح کر سکیں گے کہ جیسے آپ خود وہاں موجود ہوں۔ اس منظر کو ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ، 3D چشموں والے پینورامک سینما سکرین یا کمپیوٹر سکرین پر بھی آسانی سے دیکھا جا سکے گا۔ اس سافٹ ویئر کا بیٹا ورژن جاری کیا گیا ہے جو ابھی صرف ونڈوز اور لینکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔